السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدی، ہدا یہدی کا مطلب ہوتا ہے کسی کی رہنمائی کرنا، تو اہدی رہنمائی کر، نہ ہماری، الصراط راستہ، راستے کی طرف، المستقیم جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ پچھلی آیت میں تھا ایاک نستعین، ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ تو پھر لازم بات ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز کی مدد، کیا چاہیے، کس کام میں مدد چاہیے؟ تو دنیاوی امور بھی ہوتے ہی ہیں جن میں بندے کو مدد چاہیے ہوتی ہے، لیکن ایک اہم ترین جو ضرورت ہے انسان کی وہ ہے ہدایت، رہنمائی۔ تو اس کی دعا آگے سکھائی کہ یوں کہو کہ ہمیں سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر۔ تو یہ جو ہے نا رہنمائی کرنا، اس میں تو کوئی بھی شخص کسی کی بھی رہنمائی کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں لوگوں کی۔ اور ایک ہوتا ہے رہنمائی کے بعد اگلا مرحلہ کہ توفیق دے دینا کسی کو کہ وہ سیدھی راہ پر چل پڑے۔ ہم کسی کو مشورہ دے سکتے ہیں، کوئی بندہ آتا ہے اپنے کسی کام کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو مشورہ دے دیتے ہیں کہ یوں کر لو، اس میں یہ فائدے ہیں، یوں نہ کرنا، اس میں یہ نقصانات کے احتمالات ہیں، یہ ہم بتا سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ اس کام پر چل پڑے تو اس کو اس میں فائدے ملنا شروع ہو جائیں اور وہ نقصان سے بچنا شروع ہو جائے، یہ کام ہم نہیں کر سکتے، یہ کام اللہ تعالیٰ نہیں کرنا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سیدھی راہ، ہدایت کی راہ، یہ ہم دکھا تو سکتے ہیں، کسی کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی نماز کے یہ فائدے ہیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھو گے یہ فضیلتیں ملیں گی، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھو گے یہ فضائل ہیں اس کے، باقی نمازیں جماعت سے پڑھو گے ہر نماز کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے۔ تو یہ ہم بتا سکتے ہیں، یہ ہوتی ہے رہنمائی کرنا، یہ ہے رہنمائی۔ لیکن ہمارے بتائے ہوئے پر وہ عمل شروع کر دے کہ واقعی بھی وہ بندہ آنا شروع ہو گیا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے اور نہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو انبیاء بھی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زور لگایا کچھ لوگوں کے بارے میں کہ وہ مسلمان ہو جائیں، نہیں ہوئے تو آپ بڑے پریشان رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے نبی، یہ نہیں ہو سکتا کہ تو جس کو چاہے اس کو ہی ہدایت پر لے آئے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو ہدایت دے دے۔ تو دکھا دینا، بتا دینا، سمجھا دینا، یہ تو ہمارے پاس میں ہے۔ یہ ہدایت کا یہ معنی، اس میں اللہ تعالیٰ بھی، انبیاء کرام بھی اور عام انسان بھی، یہ سارے یہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا اگلا مرحلہ جو ہے اس ہدایت پر چلانا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عنایت ہے اور اسی کی یہ توفیق ہے۔ اور پھر اس پر قائم رکھنا کہ یہ بندہ اس پر چلتا رہے، استقامت جس کو کہتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی توفیق ہے۔ یہ بھی کوئی بندہ کسی کے بارے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ بہت سارے ہوتے ہیں بڑے شاندار آتے ہیں اور بڑی تیز سپیڈ کے ساتھ وہ اعمال شروع کر دیتے ہیں، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں، پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ توفیق استقامت کی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دینی ہوتی ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام کی دعاؤں میں بھی یہ بات شامل ہے، توفانی مسلمان، اے اللہ زندگی بھی اچھی گزرنی چاہیے، اس کی بھی ہمیں توفیق دے، اور ہماری موت بھی اسلام پر آئے، اے اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق دے۔ تو استقامت کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو ہدایت کے 3 معنی ہیں، لفظ ہدایت کے 3 مرحلے ہیں۔
پہلا مرحلہ رہنمائی کرنا، دوسرا توفیق دے دینا چلنے کی، اور تیسرا اس پر استقامت دے دینا۔ تو پہلے معنی میں ہم سب برابر شریک ہیں، ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اگلے 2 مرحلے صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، وہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس میں تینوں معنی شامل ہیں اہدنا الصراط المستقیم میں۔ پہلا مرحلہ رہنمائی، ایک آدمی چاہتا ہے کہ مجھے صحیح بات ملے، لیکن اس کو بتانے والے کوئی نہیں، وہی تو آنے کوئی نہیں، تو اس کو کوئی بتانے والا تو ہونا چاہیے نا۔ تو دعا میں یہ شامل ہے کہ اے اللہ کوئی ایسا دوست، ایسا کوئی تعلق والا میرے حوالے کر دے، یا مجھے اس کے حوالے کر دے جو مجھے سیدھی بات بتانے والا ہو، جو میری صحیح رہنمائی کرنے والا ہو۔ اور پھر اگلے مرحلے بھی شامل ہیں کہ پھر اس پر مجھے چلنے کی بھی توفیق دے دے۔ اور اس میں ہدایت کا بھی ہے، اور سارے امور جتنے بھی دنیا میں انسان ہے جو بھی فیصلہ کرنا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی تو اس کو رہنمائی چاہیے، تو وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے، جس میں حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس صورت کو قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اس کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ تو اس حدیث میں ہے جب بندہ کہتا ہے نا اہدنا الصراط ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا لی و ھذا نصف لی و نصف لعبدی، یہ آدھا میرے لیے اور آدھا میرے بندے کے لیے۔ ایاک نعبد یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور ایاک نستعین یہ بندہ اپنے لیے دعا کرتا ہے۔ اور جب آگے اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ ساری دعا میرے بندے کے لیے ہے، اور اس نے جو مانگا ہے میں اس کو دوں گا۔ یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان اہدنا الصراط المستقیم کہے اور اللہ کی طرف سے جواب آ جائے کہ بھائی جو تم نے مانگا تمہیں ملے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے توجہ، انہماک اور خشوع و خضوع، اور بالکل یکسو ہو کر بندہ یہ بات کہہ رہا ہو، زبان سے وہ اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہے، اور وہ ویسے اپنے جناب وہ دنیاوی امور اور مشاغل ان میں الجھا ہوا ہو، تو پھر بات نہیں بنے گی۔ دل اور زبان دونوں یکسو ہوں گے تو پھر معاملہ حل ہوگا۔ تو نماز میں کامل توجہ بھی درکار ہے۔ تو مستقیم بالکل سیدھی راہ، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعمت تو نے انعام کیا ہے علیہم جن پر، یعنی مزید اسی کی وضاحت ہے کہ اکیلا بندہ کچھ نہیں ہے، یہ پورا ایک راستہ ہے، سبیل المؤمنین ہے۔ تو اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا تھا، اور وہ کون ہے؟ ایک اور مقام پر کہا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو 4 گروہوں کا ذکر کیا اس میں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو ان کے راستے پر چلے گا کون؟ من یطع اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والا۔ جب تم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم نے پورا قرآن مجید تمہیں دے دیا کہ لو بھئی یہ ہے صراط مستقیم۔ اب جب اس پر چلو گے تو پھر تم نے یقیناً انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی رفاقت ملے گی، اور اگر اس پر نہیں چلو گے تو پھر اس کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تو انعمت علیہم، اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا چاہیے، کیونکہ انعام جن پر کیا ان کے راستے کی دعا کی جا رہی ہے۔ غیر المغضوب علیہم، نہ غضب کیا گیا ان پر غضب نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کا، ولا الضالین، اور نہ وہ بھٹک گئے، نہ وہ گمراہ ہوئے۔ تو یہ 2 صفات، چونکہ اس دور میں یہ 2 قومیں آباد تھیں، اور عموماً انسانوں کے مزاج کے اعتبار سے بھی یہ 2 ہی صورتیں بنتی ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر علم ہونے کے بعد پھر بھی گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو یہ ہیں مغضوب علیہم، یہ ان پر غضب ہے۔ یہودیوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں المغضوب علیہم سے مراد الیہود ہے، اور قرآن مجید میں بھی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ،
من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت۔ میں تمہیں بتاؤں بدترین لوگ کون ہیں؟ جن پر اللہ نے لعنت کی، ان پر غضبناک ہوا اور ان میں سے کسی کو بندر بنا دیا اور کسی کو کچھ بنا دیا، خنزیر بنا دیا۔ تو یہودیوں کا ذکر کر کے کہا کہ ان پر غضب ہوا ہے، اور ایک جگہ کہا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَب، اللہ کے غضب در غضب میں یہ لوگ واپس لوٹے۔ تو غضب جن پر ہوا یہودی ہیں، اور ضالین اس سے مراد نصارہ ہیں۔ نصارہ نے جہالت کے باوجود نئے راستے نکالے اور عبادت کے طور طریقے اپنائے تھے۔ گمراہ یہودی بھی ہیں، گمراہ نصارہ بھی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ یہودی اہل علم تھے اور علم کے باوجود انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، تو ان پر غضب ہے۔ اور جو ضالین نصارہ ہیں، ان کے پاس علم نہیں تھا اور جہالت کی بنیاد پر یہ عبادات کیا کرتے تھے، بدعات یہ بہت زیادہ کرتے تھے، اس لحاظ سے ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو مقصود یہ ہے کہ ایسے احوال جن لوگوں کے بھی ہوں، مجھے ان سے اے اللہ بچا کے رکھنا۔ تو یہ پوری آگے جتنا بھی انبیاء کرام کے واقعات ہیں، ان کے دشمنوں کے واقعات ہیں، سارے کے سارے وہ اس آیت کی تفسیر میں ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے یہ گویا پورے قرآن کا خلاصہ تھا، جو ابتدا میں ہم نے پڑھ لیا یا اس کو مقدمہ کہہ لیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ سورت پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ نے سکھایا کہ ہم آمین کہیں۔ فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین کہو۔ ایک روایت میں اذا امن الامام، جب امام آمین کہے تو آمین کہو۔ تو یہ صورت ہم نے پڑھ لی ہے، اس کے بعد ہمیں آمین کہنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے استجب، اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔